پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں آداب مجلس اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، نہ سونے سے پہلے میرے دوستو سنت کی طریقے کے مطابق آپ سو جاؤ، دعا پڑھو، اس کی بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے پورے رات کی تکان دور کر دیں گے اللہ رب العزت، اور پوری رات عبادت میں گزر جائیں گے۔ آپ دیکھیں میرے دوستو، آگے فرما رہے ہیں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأشفقتم ما تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں آداب مجلس اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ شروع کرتے تھے۔ آپ ہر مجلس کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس برخاست کرتے وقت یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجلس میں کوئی معصیت والی بات ہو گئی ہوگی تو یہ دعا اس کا کفارہ بن جائے گی۔ آداب مجلس میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو آ کر موجود لوگوں کو سلام کرے، اور اگر کوئی آدمی مجلس کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو بھی سلام کر کے جائے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابتدائی سلام آخری سلام سے زیادہ اہم نہیں، بلکہ دونوں سلام برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اگر ضرورت ہو تو سڑک کے کنارے کسی ٹھہرے پر بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی راستے پر بیٹھنا واقعی ضروری ہو تو پھر بیٹھ جاؤ، مگر راستے کا حق ادا کرو۔ تو میرے دوستو راستے میں بیٹھنا منع ہے۔ مثال کے طور پر مسجد ہو یا کوئی مجلس ہو
یا کہیں بیان ہو رہے ہو، کسی بھی جگہ پر اٹھنے بیٹھنے کی جگہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ راستے میں نہ بیٹھیں تاکہ لوگوں کے لیے آنے جانے کی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ پھر میرے دوستوں، اسی طریقے سے مسجد میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آگے کی طرف خیال کرنا ہے کہ میرے آگے والے جو لوگ ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے تو نہیں گزریں گے، مجھ سے پہلے مسجد سے نکلیں گے تو نہیں کہ بھائی میں نفل پڑھوں یا سنتیں پڑھ لوں یا صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لوں یا اور کچھ ذکر اذکار کرو، لیکن نماز کی سامنے سے گزرنا بہت بڑی گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ ایک طرف ہو کر، تاکہ آگے جو آپ کے سامنے والے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ کوئی مسافر ہو سکتا ہے جو ان کو گزارنا ہے، جلد سے جلد ان کو نکالنا ہے کہ بھائی فرض پڑھیں اور وہ نکلیں، یا کوئی بیمار ہے کہ ان کو جو ہے نکلنا ہے، تو آپ وہ کیسے نکلیں گے؟ آپ نماز ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب آپ کے سامنے سے گزرنا بہت بڑی گناہ ہے۔ کہ اتنی بڑے گناہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ نماز کے سامنے سے گزرنا کتنے بڑے گناہ ہے تو سارے زندگی بھر کو اسی جگہ پر کھڑے رہیں گے۔ اب مریض ہے، ڈاکٹر سے اپنے اپارٹمنٹ لیے ہوئے، اب ان کو جلدی گزارنا ہے، جلدی نکلنا ہے مسجد سے، تو ان صورتوں میں آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ نکل نہیں پا رہے۔ تو لہٰذا آداب مجلس کو خیال رکھتے ہوئے، یعنی آپ مسجد میں ہو یا مکتب میں ہو یا کہیں کسی میدان میں بیٹھے ہیں یا لوگوں کی اجتماع ہے یا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس وقت میں آداب مجلس کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، اجتماعی بات ہونے کی صورت میں میرے دوستوں یہ بھی ہے، آپ انفرادی عمل نہ کریں۔ اگر آپ نے بیان میں بیٹھے ہیں تو صرف توجہ کے ساتھ آپ بیان کو سنیں۔ اگر آپ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ صرف اور صرف درس قرآن کو سنیں، آپ اپنے تسبیح پڑھنا بند کریں۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیان بھی سن رہے، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہا ہے ان کا، تو آپ کی دھیان دو طرف ہے، آپ کی دھیان دو طرف چلے گئے، اب جس کی وجہ سے آپ دونوں باتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذکر بھی آپ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نہیں کر پا رہے، اور دوسری نمبر جو باتیں آپ سن رہے ہیں مجلس کا یا درس قرآن سن رہے ہیں، اب اس کو بھی توجہ سے سن نہیں پا رہے، دونوں ڈسٹرب ہو گئے نا بھائی۔ تو لہذا مجلس میں بیٹھنے کی صورت میں آپ اپنے تسبیح پڑھنا بھی بند کریں۔ ہاں بھائی، اسی طریقے سے آپ کسی جلسے میں بیٹھیں یا درس قرآن میں بیٹھیں تو اس بات کی خیال کرنا ہے کہ اگر مسجدوں میں مسجد کی صحن ہے تو آپ صحن میں نماز پڑھ لیں۔ مسجد میں آپ سنت کی نیت یا نفل کی نیت نہ کریں، کیونکہ درس قرآن ہونے کی صورت میں اگر آپ سنت یا نفل کی نیت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ درس قرآن کے انکار کر دی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے بتا دیا تھا۔ اب میرے دوستوں پر نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا، اولاً مسجد میں تو صرف فرض پڑھنے کی ہے، باقی نفلی اپنے گھروں میں پڑھیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو مردار مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑو، فرض نماز پڑھ کے آپ سیدھے گھر جاؤ اور نفلی وغیرہ اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، اپنے گھروں کو بھی زندہ رکھو ہمیشہ۔ آئیے میرے دوستوں، اب سرگوشی کرنا، سرگوشی سے مطلب مشورے کرنا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کچھ سردار تھے جو رئیس اور سردار دولت مند، یہ بڑے متکبر تھے،
تکبری اور غروریت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، یہ آ کر اپنے زیادہ وقت اللہ کے رسول سے مانگتے تھے. بس بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنے کے لیے، بات چیت کرنے، اور نکلنے کا موقع نہیں، نکلتے بھی نہیں، ڈیٹ بن کر بیٹھے ہوئے، اور اپنے آپ کو دولت مند اور بڑے سمجھتے تھے کہ رئیس ہے، یہ سردار ہے قوم کی، اور دولت مند ہے، جس کی وجہ سے تکبر ان کے اندر بھرے ہوئے تھے. غروریت کی بنیاد پر اللہ پاک پروردگار عالم نے فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے جاؤ، آئے ایمان والوں، جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو، کوئی اہم بات علیحدگی میں کرنا چاہو، اللہ کے رسول سے کوئی اہم بات علیحدگی سے کرنا چاہو کہ مجھے علیحدہ بات کرنا ہے اللہ کے رسول سے. دنیا کی نظام بھی اسے، یہ کسی بڑے افسر سے، بھائی ہمارے ایم سی ہے، ڈی سی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، کسی سے خصوصی آپ بات کرنا چاہو تو اگر دولت مند ہیں، وہ بڑے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑاپن دکھاتے ہیں کہ میں لمبے بیٹھے رہوں تعلقات کی بنیاد پر. اور اگر تعلقات نہیں ہیں تو بیچارہ گیا اور آیا، اس کا دیر نہیں منٹوں میں جواب ہو گئی، اب وہ بیٹھے ہوئے. اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی سے تم کوئی خاص بات کرنا چاہو، سرگوشی کوئی خاص بات کرنا چاہو تو یاد کرو. وہ کیا کرو گے تم؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس گفتگو سے پہلے صدقہ دے لیا کرو. یہ بہت بڑی حکمت ہے، صدقہ دے دیا کرو. اب میرے دوستوں، اللہ کے رسول سے علیحدگی میں سرگوشی کرنا، اپنا خصوصی کوئی بات ذکر کرنا اللہ کے رسول کے سامنے. دیکھو بھائی، وہ رئیس ہے، دولت مند ہے، تکبر اور غروریت اس کے اندر بھرے ہوئے، وہ اپنے جان بوجھ کر چاہتے کہ اللہ کے رسول کو یا صحابۃ الاجمعین کو ایذا دے یا تکلیفیں دیں، اور اپنے آپ کو بڑاپن، تکبریت کی وجہ سے جلدی نکلنے بھی نہیں چاہیں گے. تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے تو صدقہ دے پہلے. یہ صدقہ بے ایمان لوگ، منافق بے ایمان نہ، یہ لوگ کبھی صدقہ کو بہتر سمجھتا نہیں، یہ کنجوس لوگ ہیں. یہ سردار، یہ رئیس، یہ کنجوس ہے انتہائی درجے کا. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرما دی کہ تم صدقہ دو. اب صدقہ کا نام سن کر یہ اللہ کے رسول کے پاس سرگوشی کرنے کے لیے جائیں گے بھی نہیں. فرمایا تو اس گفتگو سے پہلے صدقہ دے لیا کرو تاکہ غربا اور مساکین کا بھی بالا ہو جائے. فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، اس سے تمہیں بہت سی فوائد حاصل ہوں گے، اس سے بہت سی فوائد تمہارے لیے حاصل ہوں گے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور از حد مہربان ہے. اس حکم کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ منافق لوگ اپنی کنجوسی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے سے باز آ گئے. وہ تو کنجوس لوگ ہیں نا، یہ کنجوسی کی وجہ سے اب اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے بھی آگے نہیں بڑھیں گے. یہ سرگوشی کرنے سے باز آ گئی، اب بھاگنا شروع ہو گئے. بھائی وہ بات چیت کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کی پابند ہو گئی. وہ خرچ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے بھی باز آ گئے. اب صرف وہی لوگ صدقہ دے کر حضور سے سرگوشی کرنے لگے جنہیں واقعی کسی اہم معاملہ کے متعلق گفتگو کرنا ہوتی ہے، کسی اہم امور کے متعلق گفتگو کرنا ہوتے ہیں. تو ان صورتوں میں وہی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول کے وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں آئیں گے، صحابۃ الاجمعین کو ایذا دینے کے لیے نہیں آئیں گے،
کیونکہ صدقے کے نام آ گئی، اب صدقہ دینے پڑیں گے اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنے کے لیے۔ اب جب صدقہ کی بات آگے، صدقہ واجب ہو گئی، اب یہ لوگ صدقے سے بھاگنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ضائع کرنے سے باز آ گئی۔ اب اس صرف وہ لوگ آئیں گے جو صدقہ دے سکتے ہیں، بغیر صدقے والے کوئی لوگ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ تو آئیں گے نہیں، یہ کنجوس لوگ ہیں۔ تو میرے دوستوں، آپ فرمائیں کہ مدینے کی سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، انہیں بھی یہ علم تھا کہ کون آدمی صاحب مال ہے اور صدقہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی آدمی اللہ کے رسول کے پاس پہنچے بغیر صدقے کا، نہ سرگوشی کرنے کی کوشش کرتا، تو لوگوں کی نظروں میں وہ آ جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی بڑے مال والے ہیں، دولت والے ہیں، دولت مند ہیں، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے بغیر صدقے کی وہ پہنچ گئے۔ تو اب اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، کیونکہ مالدار آدمی، دولت مند آدمی جب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو وہ صدقہ لے کر جائیں گے، اب وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے نا بھائی، جائیں گے ہی نہیں وہ ڈر کی مارے کہ ایسے نہیں دوستوں لوگ بھی دیکھ رہے کہ اتنے بڑے دولت مند ہیں اور بغیر صدقے کی اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، تو لہٰذا اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا۔ اب میرے دوستوں، یہ اللہ نے یہاں پر جو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کو واجب کرا دیا تھا، البتہ نادار لوگ اس سے مستثنا تھے، جو غریب تھا، مفلس تھے، وہ اس سے علیحدہ تھا، کہ ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دولت مند کے لیے صدقہ ضروری تھا، غریب اور مفلس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ اس زمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صدقہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کیا 1 دینار کافی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کم کرو۔ پھر فرمایا کہ نصف دینار تجویز کیا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر حضرت علی نے ایک حبہ کا ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس مقدار کی بہت قلیل رکھنا چاہتے ہو، اس مقدار کو بہت زیادہ کم رکھنا چاہتے ہو، 1/4 کا تو بہت زیادہ کم ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس آیات پر خود عمل کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ ادا کیا میں نے خود بھی۔ پھر بعد میں یہ صدقہ کا حکم منسوخ ہو گیا، پہلے تو واجب تھے، بعد میں یہ صدقہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ آپ نے سرگوشیوں سے پہلے صدقہ ادا کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، یعنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نہیں دیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے تمہارے طرف رجوع کیا ہے، اللہ نے اپنے خاص مہربانی سے تمہارے توبہ کو قبول کر لی ہے، تمہارے طرف اللہ رجوع فرما لیا۔ اب صدقہ کی ادائیگی کی شرط منسوخ ہو گئی ہے اسی آیات سے کہ اب صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سن لیں، ایسا کرنا ضروری نہیں رہا، البتہ اگر تم از خود مستحب سمجھ کے صدقہ دینا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مستحب سمجھ کر صدقہ دینا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میرے دوستو بات یہ ہے، کسی بڑے عالم کے پاس، کسی بڑے مفتی کے پاس، مدرسے کی معتمم سے ملاقات کرنا چاہو تو آپ کچھ ہدیہ تو لے کے جاتے ہو نا بھائی، یا پھر ہدیہ اس نیت سے لے کے جاؤ گے کہ بھائی ان کی جو خادمین ہیں، خدمتگار ہے، یہ لوگ بھی کھا لیں گے، حضرت بھی کھا لیں گے، یہ صدقے کا جو ان کے خدمتگار ہے، یہ غریب غربا بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوں گے،
کہ حضرت کے لیے بہت سارے زیادہ اگر تم نے صدقہ خیرات لے کے گیا یا پھر ہدیت لے کے گیا، حضرت اکیلے تو نہیں کھا لیں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی بیچ دیں گے، مدرسہ کے بچوں کے لیے بھی بیچ دیں گے کہ بھائی بہت زیادہ آگے مدرسہ کے بچوں کو تقسیم کر دو۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ استحباب، مستحب ہے۔ پہلے واجب تھا صدقہ، اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ لے کر جانا واجب تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گئے وصایات کے ذریعے سے، آش پختم کے ذریعے سے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ اپنا اختیار ہے، صدقہ لے کے جاؤ یا بغیر صدقے کا جاؤ، لیکن استحباب کی طور پر اگر تم صدقہ لے کے جاتے ہو یا ہدیہ لے کے جاتے ہو تو یہ تمہارا اپنا مرضی ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اب میرے دوستو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی ہے، صدقہ سے اللہ تمہارے بلاؤں کو دور فرماتے ہیں۔ صدقہ کیا؟ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور اور برائیوں کو مٹاتا ہے۔ اس سے بخل دور ہو کر انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے نا، لہذا اگر صدقہ دینا چاہو تو یہ اچھی بات ہے، وگرنہ ضروری نہیں رہا، وگرنہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو صدقہ ہمیشہ کرنا چاہیے، صدقہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اپنے مال کی صدقہ کرو، اپنا اعضاء کی صدقہ کرو۔ ہاں میرے دوستوں، اب کتنی بڑی صدقہ ہے بھائی کہ آپ 5 نمازوں کی بعد، فرض نماز کی بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ رات کو سوتے وقت کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو، پورا دن کام کیا نہ، سونے سے پہلے میرے دوستو سنت کی طریقے کے مطابق آپ سو جاؤ، دعا پڑھو، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے پورے رات کی تکان دور کر دیں گے اللہ رب العزت، اور پوری رات عبادت میں گزر جائیں گے۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، آگے فرما رہے اللہ نے پھر فرمایا نماز اور زکوٰۃ، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون، کہ ہر حالت میں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ مال جب نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا نصاب کو پہنچ جائے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک رمضان سے دوسرا رمضان، آپ نے شعبان کو زکوٰۃ ادا کر دی، دوسرے شعبان آتے ہی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں کیونکہ آپ کو سال گزر گئے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ قربانی کی 3 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ ایک حصہ لے سکتے ہو تو فوری طور پر ایک بکرا لے لو یا ایک حصہ ڈال دو، لیکن زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اب میرے دوستوں تو اس پر سال کی ساتھ درست ہوتی ہیں، دیکھ لیں، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ذریعے انسان کی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتی ہیں، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے مخلوق خدا سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان سے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں دوسرے الفاظ میں نماز اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے میرے دوستوں نماز کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حق ہے، تو زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حکم میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے بھائی؟ نماز ہے، اور زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے، اللہ کی بندوں کے حق۔ اللہ کی جو حق ہے میرے دوستوں، تو اللہ کی حکم ہے آپ کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ کل قیامت کو میرے دوستوں سب سے پہلی سوال نماز کی ہوگی۔ اگر آپ نے نماز صحیح طریقے سے ادا کر لی میرے دوستوں، خوشو کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
یقین کی ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، میں پلصراط کی پل کے اوپر کھڑا ہوں، میرے پیچھے موت کی فرشتہ کھڑے ہیں، یہ میرے آخری نماز ہے، نہیں معلوم مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر کوئی اس انداز سے نماز پڑھ لی میرے دوستوں، سب سے پہلے اللہ پاک پروردگار عالم اس کی قبر کے عذاب کو معاف فرمائیں گے، وہ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کی جائیں گے، پلصراط کی پل بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، اس کی چہرہ کی نور اور چمک اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے، تاکہ ایسی ایک نور پیدا ہوگی اس کی چہرے کے اندر، وہ اپنے نور کی ذریعے سے پلصراط کی پل پار ہو کر جائیں گے، ہمیشہ ان کی چہروں پہ نور ہی نور چمکتے رہیں گے۔ اب میرے دوستوں کہ نماز ہر صورت میں ادا کرو۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی ستون ہے۔ الصلاۃ، نماز کیا ہے بھائی؟ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کی ستون ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی کی روک تھام ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں شیطانیت ہمارے اندر ہے، ہر قسم کی منافقت والی سلوک ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو کہ نماز ایسی ہونا چاہیے کہ نماز سے ہر قسم کی برائی ہمیں منع فرما دے، کہ نماز ہمیں سب چیزوں سے روک لے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں روک تو کیا نماز چھوڑ دو گے؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ فلاں صحابی فلاں ہے، وہ چوری بھی کرتا نماز پڑھتے ہیں، بولے اس کو چوری بھی کرنے دو نماز بھی پڑھنے دو۔ ایک وقت ایسے آئیں گے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے، چوری چھوڑ دیں گے۔ بھائی نماز پڑھتی ہیں، ایک گالیاں بھی بکتا ہے، تو بولے بھائی نماز پڑھنے دو اس کو، وہ گالیاں بھی بکنے دو۔ ایک وقت ایسے آئیں گے کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے اور اس کی گالیاں چھوٹ جائیں گے، اس کی ساری بری عادت نماز سے دور ہو جائیں گے۔ اب میرے دوستوں زکوٰۃ کی ادائی یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے میرے دوستوں، جب مال کے نصاب ہو اس کی بھی ادا کرنا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کو مالی عبادت میں داخل کیا گیا، یہ دونوں اعمال جماعت المسلمین کی علامات میں ہیں، اور انہیں دو چیزوں کی وجہ انسان جماعت کے رکن کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات نہ پائی جائے تو اس کی ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور جس کام کا حکم دے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کی رسول جس سے تمہیں حکم فرمائے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دو۔ میرے دوستوں پھر آگے فرما رہے ہیں اگر جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ گویا اللہ نے یہاں پر چار باتوں کا حکم دیا، یعنی نماز، زکوٰۃ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ میرے دوستو اگر آپ نماز پڑھ لی سنت کے مطابق نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گا، آپ نے نکاح کر لی مگر سنت کے مطابق نہیں ہو تو نکاح تو ایک بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی ثواب کی کام ہے، لیکن سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اب گناہ والی کام کر لیا آپ نے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں آپ کہیں ذکر کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں اور بڑی آواز سے آپ ذکر شروع کر دیا، لیکن دوسروں کو نماز پڑھنے سے خلل پڑ رہا ہے، تو آپ نے عبادت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی بھی کرو، اللہ کی رسول کی بھی کرو، رسول کی سنت کے مطابق، کیوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم ہے جب کوئی مسجد میں نماز پڑھے تم قرآن مجید کی آہستہ پڑھو، آہستہ آواز سے پڑھو، ذکر آہستہ سے کرو،
اگر مسجد سے آپ بڑی تیز آواز سے شور مچا کے درود پڑھو، آپ کی محلہ والے، آپ کی علاقہ والے جو رات کو تہجد کی وقت میں تہجد پڑھ رہے ہوں گے، نماز کی وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے میرے دوستو، تو پھر ان کو خلل پڑھ رہے ہوں گے نہیں؟ تو پھر آپ کو کیسے ہونا چاہیے؟ بھائی درود تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، مگر کیسے؟ کیسے؟ آہستہ آہستہ۔ ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا خُفْيًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ ذکر کرو اسی انداز سے کہ خفیہ اور چپکے چپکے سے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونا زاری کرو، جیسے کوئی یتیم، کوئی غریب، کسی فقیر، کوئی فقیر جو ہے نا کسی مالدار سے پیسے مانگ رہے ہوتے، اسی انداز سے اللہ جو غنی ہے اللہ کی دربار میں اسے منگا کرو، ذکر اسی انداز سے کرو کہ چپکے سے، خاموشی سے، شور مچا کے نہیں۔ اب مسجد میں اتنا تیز آواز سے میرے دوستوں ذکر ہو رہے ہوتی ہیں، درود اتنے تیز آواز سے پڑھ رہے ہوتی ہیں، دوسرے نمازیوں کی، اہل محلہ والوں کی، دیگر لوگوں کو نماز کے اندر بھی خلل پڑ رہا ہے، ان کی تلاوت میں بھی خلل پڑ رہا ہے، یہ آپ نے اچھے کام کیے، یہ سنت کے خلاف ہے، پھر فائدہ بھی زیرو ہوگا، فائدہ زیرو ہوگا، 100% نہیں ہوگا۔ 100% کے لیے خاموشی سے، چپکے سے ذکر کرنا یہ ضروری ہے، اور اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا۔ پھر جب آواز نکل کر آتی ہیں تو پھر اس میں اخلاص نہیں ہوتی ہیں، اخلاص نہیں ہوتی اس میں دکھاوا ہوتی ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو جس نماز کے اندر، جس ذکر کے اندر، جس عبادت کے اندر ریاکاری ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں ہمارے وقت ہو گئے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخبر ہے کہ تمہارے نیت کیا ہے، تم کیسے چاہتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارے، اللہ کی عبادت کیسے کر رہے تم، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر تم بڑے ذاکر بن گئے، تم بڑے ذکر کرنے والے بن گئے، تم بڑے تلاوت والے بن گئے، تم بڑے درود پڑھنے والے بن گئے۔ خبردار، جیسے اللہ نے کی ہے، جیسے اللہ نے حکم فرمایا، جیسے اللہ کی رسول نے تمہارے لیے قول اپنے فعل کی ذریعے سے بتا دی، اسی انداز سے تم ذکر کرو، اسی انداز سے تم نماز پڑھو، اسی انداز سے تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔